عزیز طلبہ، میں ایس ایس شیخ اپنے اس یوٹیوب چینل شاز وائس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت 12ویں کی درسی کتاب کے حصہ نثر سے سبق نمبر 5 لیفٹنی کی مشکلیں، اس سبق کی مشقی سرگرمیاں حل کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 32 اور 33 پر دی گئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی درسی کتاب کو سامنے رکھ لیں اور ساتھ میں پینسل وغیرہ رکھ لیں، تاکہ آپ کو مشقی سرگرمیاں حل کرنے میں آسانی ہو اور کس طرح سے مشقی سرگرمیوں کو حل کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ آئیے آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 32 اور 33 پر آ جائیں۔ مشقی سرگرمیوں میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خاکے پر مبنی سرگرمیاں۔ خاکے پر مبنی سرگرمیوں میں نمبر 1 ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ دیا گیا ہے ڈبے میں داخل ہونے والا افسر، بازو ہے اور زبان ہے۔ تو جو افسر ڈبے میں داخل ہوا تھا اس کے متعلق آپ نے یہاں پر میں موضوع لفظ لکھنے ہیں، جیسے کہ یہاں دیا گیا ہے بازو، تو بازو جو ہے بازو پر، اس افسر کے بازو پر 3 سفید دھجیاں لگی ہوئی تھی، یعنی کہ یہاں پر میں آ جائے گا بازو والے کال باکس میں 3 سفید دھجیاں۔ اس کے بعد دیکھیں زبان اس کی کیسی تھی؟ کرخ تھی، خردری تھی، یعنی کہ وہ تھوڑا سا سخت بول رہا تھا۔ اس کے بعد دوسری سرگرمی ہے یہاں پر میں میز میں داخل ہونے والا افسر، اس کے بازو پر کیا تھا اور اس کی زبان کیسی تھی؟ تو میز میں جو افسر داخل ہوا تھا اس کی بازو پر پیتل کے 3 چمکتے ستارے تھے اور اس کی زبان شائستہ تھی، یعنی کہ اس میں شائستگی تھی، وہ تھوڑی شرافت سے بول رہا تھا۔ سرگرمی نمبر 2 دیکھیں سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے رواں خاکہ مکمل کیجئے۔ یہاں پر میں دیا گیا ہے استقبال کے لیے مصنف کی توقعات، کیا امیدیں مصنف نے یہاں لگائی تھی کہ اس کا استقبال کس طرح سے ہوگا؟ تو دیکھیے پہلی توقع اس کی یہ تھی کہ فوج کا دستہ سلامی کے لیے آئے گا۔ نمبر 2 اس کی توقع تھی بینڈ ہوگا۔ نمبر 3 موٹریں ہوں گی، اور نمبر 4 ڈرائیورز ان کے لیے دروازہ کھولیں گے۔ یہ توقعات مصنف کی تھی۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ تو دیا گیا ہے مقامات، اور دوسرے خانے میں دیا گیا ہے انٹرویو، بازو والے خانے میں دیا گیا ہے ٹریننگ۔ تو انٹرویو کہاں کہاں ہوا؟ تو پہلا انٹرویو ہوا جہلم میں، دوسرا پنڈی میں، تیسرا شملہ میں، اور ٹریننگ ہوئی مہو میں۔ اس طرح یہاں ہماری خاکے پر مبنی سرگرمیاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے، یعنی جیسی ہدایت دی جا رہی ہے اس کی بنا پر آپ نے سرگرمیاں مکمل کرنی ہیں۔ نمبر 1 لیفٹیننٹ بننے کے شوق میں مصنف کو جو مراحل سے گزرنا پڑا ان کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ دیکھیے کس طرح کی دشواریوں کا سامنا لیفٹیننٹ بننے میں مصنف کو ہوا، وہ تمام دشواریاں آپ نے یہاں لکھ دینی ہیں، وہ تمام مشکلیں یہاں پر میں آپ نے لکھ دینی ہیں۔ نمبر 2 میں ہے مہو اسٹیشن پر پہنچنے پر خلاف توقع پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ دیکھیے یہاں پر میں کیا کہا گیا ہے کہ جب مصنف مہو اسٹیشن پر پہنچے تو انہوں نے جو توقعات لگائی تھی، مثلا فوج کا دستہ ہوگا، بینڈ ہوگا اور موٹر گاڑیاں ہوں گی، ٹھیک ہو گیا، ڈرائیورز جو ہے دروازہ کھولیں گے، یہ سب توقع ان کی تھی، لیکن اس کے برخلاف فیصلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 مصنف کے منزل مقصود پر پہنچنے کا منظر تحریر کیجیے۔ منزل مقصود یعنی کہ جہاں پر میں وہ لیفٹیننٹ بننے کے لیے جا رہے تھے اس جگہ کو یہاں پر میں منزل مقصود کہا گیا ہے، وہ منزل جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کا سفر آپ نے یہاں پر میں تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ نمبر 4 میز میں مصنف کو جو تجربہ حاصل ہوا اسے لکھیے۔ مصنف کو کیا تجربہ وہاں پر میں میز میں ہوا تھا، وہ تجربہ آپ نے پورا کا پورا یہاں پر میں لکھنا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں تو زیادہ خوب رہے گا۔ نمبر 5 ہے انگریزی کھانا کھانے کے لیے مصنف اور دیگر نو آوروں
کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسے تحریر کیجیے۔ دیکھیے مصنف اور اس کی ٹیم کو، یعنی وہ جو لوگ اب لیفٹیننٹ بننے والے تھے، ان کو کن چیزوں کا، کن دشواریوں کا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے اس سوال کے جواب میں تحریر کرنا ہے۔ نمبر 6، پی ٹی میدان اور کالج میں تاخیر سے پہنچنے کے فرق کو تحریر کیجیے۔ پی ٹی میدان میں تاخیر سے پہنچنا اور اس کے بعد کالج کے میدان میں تاخیر سے پہنچنا، یہ ساری چیزوں کو آپ نے یہاں پر میں دونوں کا فرق لکھ کر تحریر کرنا ہے۔ نمبر 7 دیکھیں، پی ٹی کی مشقوں کے بارے میں مصنف کے خیالات قلم بند کیجیے۔ پی ٹی کی جو مشقیں ہو رہی تھی اس کے بارے میں مصنف نے کیا خیال دیے تھے؟ آگے مت جھکو، ہاتھ مت ہلاؤ، اس طرح کے کچھ خیالات تھے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ میں نے یہ اپنی سبق نمبر 5 کی جو ویڈیو لیکچر سیریز ہے لیفٹینی کی مشکلیں، اس کی تمام ویڈیو بنا رکھی ہیں، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر میں مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ نمبر 7، ناشتے کے بعد کا احوال لکھے۔ تو ناشتے کے بعد جو احوال وہاں پر میں پیش آیا تھا مصنف کے ساتھ، وہ سب آپ نے یہاں پر میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 9، ڈرل سے قبل کپتان صاحب اور مصنف کا عمل تحریر کیجیے۔ ڈرل سے پہلے جو کپتان صاحب نے عمل کیا تھا، جو کام دیا تھا، اس کے خلاف یا اس سے تعلق رکھنے والا جو عمل مصنف نے کیا تھا، وہ آپ نے اس سوال کے جواب میں تحریر کرنا ہے۔ نمبر 10 ہے، بوٹ دیکھنے اور پہننے کے بعد مصنف کے محسوسات بیان کیجیے۔ جب بوٹ، وہ شوز تھا بڑا والا جو آرمی میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو پہننے کے بعد مصنف کے محسوسات، کیا اس کو احساس ہوا تھا مصنف کو، ان چیزوں کا آپ نے اس سوال کے جواب میں تحریر کرنا ہے۔ نمبر 11، ڈرل کے دوران ملنے والے احکامات تحریر کیجیے۔ دیکھیے ڈرل کے دوران جب جو احکامات مل رہے تھے، جیسے کہ ہاتھ مت ہلاؤ، ناک کی مکھی مت اڑاؤ، اس طرح کے ہیں نا، پیچھے مت دیکھو، حرکت مت کرو، اس طرح کے مختلف جو ہے احکامات تھے، حکم تھے، اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے اس سوال کے جواب میں۔ نمبر 12 دیکھیں، ہلو مت، حکم کے بعد کیڈٹ کی حالت بیان کیجیے۔ کیا کیڈٹ کی حالت ہوئی تھی؟ اب تو ناک پر بیٹھی مکھی ہلانا بھی مشکل، اس طرح کا کچھ تو بھی وہاں پر میں حادثہ گزرا تھا، وہ سارا کا سارا آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ جو میری ویڈیو لیکچر سیریز ہے سبق نمبر 5 لیفٹنی کی مشکلیں، وہاں پر میں یہ ساری چیزیں میں نے باریکی سے تفصیل سے بیان کی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چاہو تو آپ کو میں اس ویڈیو لیکچر کی لنک یہاں آئی بٹن میں دے دوں گا۔ بہرحال اس کے بعد نمبر آتا ہے، اسباب بیان کیجیے۔ مصنف کا انٹرویو کو شریفانہ کہنا۔ کیوں مصنف نے انٹرویو کو شریفانہ کہا تھا، یعنی کہ شریف کہا تھا، آسان کہا تھا، اس کی آپ نے وجہ اس سوال کے جواب میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، کیڈٹ کی زندگی میں کیف کا باقی نہ رہنا۔ کیف مستی سرور شرارتوں کا باقی نہ رہنا، اس جملے کی بھی جو ہے آپ نے وضاحت کرنی ہے اور جواب میں اس کی وجہ لکھنی ہے، سبب لکھنا ہے۔ نمبر 3، خوش فہمیوں پر اوس پڑھنا۔ خوش فہمیوں پہ کس طرح کی اوس پڑی تھی، یعنی کہ شبنم کی بوندیں پڑ گئی تھی، اس سارا ماجرا آپ نے سوال کے جواب میں لکھنا ہے بطور اسباب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے، درج ذیل جملوں کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ نیچے جو جملے دیے گئے ہیں اس کی آپ نے استحسانی وضاحت کرنی ہے۔ نمبر 1، تاہم باقی دنیا بفضل خدا خیریت سے تھی، اس کی آپ نے استحسانی وضاحت کرنی ہے۔ نمبر 2، استقبال کے لیے آدمی تو تھے لیکن ان میں ایسی وافر آدمیت نہ تھی۔ نمبر 3، اس وقت ہم کورٹ مارشل کو مارشل لاء کا قریبی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، پی ٹی کے بعد ہم تسخیر فطرت میں تو کسی قدر کامیاب ہو گئے لیکن ہماری اپنی ترکیب عناصر میں خاصا خلل آ گیا۔ نمبر 5، ایسے اشتعال انگیز حالات میں بے حرکت کھڑے رہنا صحیح معنوں میں نفس کشی تھی۔ نمبر 6، چنانچہ کانی آنکھ سے ان انگریزوں کو دیکھتے اور پیچھے ان اماموں کے چمچے اور کانٹے اٹھا کر رکوع و سجود میں جاتے۔ ان تمام جو ہے جملوں کی آپ نے استحسانی وضاحت کرنی ہے کہ استحسانی وضاحت کس طرح سے ہوتی ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے، ذیل میں دیے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے
تحریر کیجیے. جو نیچے موضوع دیے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ نے ذاتی رائے لکھنا ہے. نمبر 1، سبق کی روشنی میں فوجی نظم و ضبط کیا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، اس پر اپنی ذاتی رائے دیجیے. نمبر 2، سلسلہ قراقرم کا سر پر آ پڑنا، اس کی بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے ذاتی رائے لکھنی ہے. اب دیکھیے سلسلہ قراقرم کا سر پر آ پڑنا، یعنی سلسلہ قراقرم کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے. پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی. یعنی اتنا بڑا بوجھ سر پر آ پڑنا، اس کے تعلق سے آپ کی ذاتی رائے کیا رکھتے ہیں، اس سوال کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے. نمبر 3، مصنف کا لیفٹیننٹ بننے کا شوق، اس کے تعلق سے بھی آپ نے جو ہے آپ کی ذاتی رائے تحریر کرنی ہے، لکھنا ہے. بہرحال اس کے بعد ہے ہدایات کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے. نمبر 1، قواعدی جو گرامر سے تعلق رکھتی ہیں وہ والی سرگرمیاں ہوگی. محاوروں کو تلاش کر کے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. کس طرح یہاں پر میں اس سبق میں محاورے استعمال کیے گئے ہیں، ان محاوروں کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے اس طرح سے کہ اس کا مفہوم واضح ہو جائیں. نمبر 2 ہے سبق میں استعمال کیے گئے انگریزی لفظ تلاش کر کے معنی کے ساتھ لکھیے. سبق میں جو بھی انگریزی لفظ استعمال کیے گئے ہیں انہیں ڈھونڈیں، تلاش کریں اور ان کے معنی لکھیں. اس کے بعد ہے نمبر 3، سبق میں درج فوجی اصطلاحیں جمع کر کے لکھیے. فوجی اصطلاحیں کیا ہے سبق میں، ان کو جمع کرنا ہے اور آپ نے لکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو یہاں پر میں قواعدی سرگرمیوں میں دی گئی ہیں، آپ ان کو جو ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر مجھے سینڈ کریں، یا تو پھر چینل کا جو نمبر ہے اس نمبر پر آپ لکھ کر سینڈ کریں.